إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے، اور سامعین کرام لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے سے ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہمارا تن اور من اوب گیا ہے، ہم اکتا گئے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ایام کب ختم ہوں گے تاکہ ہم گھر سے باہر نکلیں اور یہ ہماری بیزاری ختم ہو۔ صبح شام ہم اور آپ اسی میں وقت گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچئے ناظرین کرام، ذرا سوچئے، ذرا غور و فکر سے کام لیجئے کہ ایک مہینے میں ہم اور آپ اکتا گئے اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہنے سے۔ کس گھر کے اندر؟ اس گھر کے اندر جس گھر کو بنانے میں ہم نے لاکھوں روپیہ لگائے، جس گھر کی نمائش میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس گھر کی تاریکی اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے ہم نے قیمتی سے قیمتی لائٹیں اور قمقمے بھی لگائے، اور ساتھ میں آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے اندر
اہل و عیال اور ہمارے رشتہ دار بھی بچے بھی موجود ہیں جن سے ہم دل لگی بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اکتا گئے ہیں صرف اور صرف 1 مہینہ کے اندر۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ ہمیں قبر کے اندر جا کر کے سونا ہے، اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جس قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، جس قبر کے اندر کوئی اہل و عیال نہ ہوگا، جس قبر کے اندر سوائے اپنے نیک اعمال کے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ آج تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اور آپ پریشان ہیں، لیکن یہ آج نہیں تو کل، 1 مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قبر کی جو مدت ہے وہ کبھی بھی قیامت سے پہلے ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم نے اس قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ آج اس گھر میں جس گھر کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لگایا تھا، اتنی خوبصورت گھر ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں۔ اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہ ہوں گا، اگر ہمارے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو ہم قبر کے اندر کتنے پریشان ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہم قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو 8-10 دنوں کے بعد، 7-8 دنوں کے بعد جو آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہم ہیلے بہانے بہاننا چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ارے اس مرتبہ تو رمضان ہی نہیں ہوگا، مسجدیں بند ہیں، تراویح کی نماز بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں روزہ رمضان کیسے گزرے گا۔ ناظرین کرام، آپ اس ہیلے اور بہانوں کو چھوڑ دیں اور اپنے نفس کے اوپر تعوذ پڑھ کر کے آج سے ہی عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ نیک اعمال کرے، اپنے گھروں کے اندر ہی کثرت سے نیک اعمال کر لے رمضان آنے سے پہلے، تاکہ جب رمضان کے دن آئے تو ہمارا نفس نیکیوں کے اوپر آمادہ ہو چکا ہو۔ اور یاد رکھ لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آخرت کے دن ہمارے لیے وہی کچھ ہوگا جتنا ہم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم جنت کے اندر کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ دنوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے عیش اور آرام ہوگا۔ تعجب ہے اس انسان پر جو دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، جو اپنے گھر بنانے کے لیے اتنی محنت کیا، لیکن آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قول سنانا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ناظرین کرام آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت یہ آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، اور دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں۔ دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لہٰذا تم آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا کے طلبگار نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا تو آج ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ الیوم عمل ولا حسابا، کہ آج عمل ہے
اور حساب نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، یہ رمضان کے دنوں سے پہلے، یہ رمضان کے دن اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور موقع دینا چاہ رہا ہے، ایک اور موقع دے رہا ہے۔ ہیلے بہانے چھوڑ دے، مساجدوں کے اوپر ہیلے بہانے ڈال کر کے اپنے نفس کو شیطان کے چکر میں نہ ڈالیں، بلکہ عمل کرنے میں لگ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، اور کل یعنی کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم عمل کے میدان میں ٹھیک اسی طرح سے پاگل پن کے شکار ہیں کہ کوئی انسان ہمیں سڑکوں پر ملے، جاتا ہوا ملے، تو آپ اس انسان کو یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، تو وہ انسان کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ ایسے انسان کا، سڑک پر چلنے والے انسان کا اگر آپ جواب سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ آج عمل کے میدان میں ہم اسی پاگل پن کے شکار ہیں۔ ہم صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں، اپنی زندگی یوں ہی تمام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو تم میں سے ہر انسان کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کل کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے دکان وغیرہ کھلتی ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دوپہر میں کیا پکانا ہے، شام میں کیا پکانا ہے، کیا ضرورت ہے، ہم 1 گھنٹے کے اندر پوری طرح سے اچھی طرح سے لا لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تیاری ہے۔ لیکن قبر کے اندر سونے کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، قبر کے اندر ہمارے پاس سونے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ جبکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، فبکا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ حتی بل الثری، یہاں تک کہ زمین وہاں کی گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے زیادہ روئے کہ وہاں کی زمین گیلی ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے بھائیو اس قبر جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ موقع اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، ہم اپنے تن اور من سے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگ جائیں۔ وبائیں بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت کے ذریعے آزما رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتنے قریب ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام امتیوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کے راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا، کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی اور جگہ نہ دیکھی۔ اللہ کی پناہ، دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، آج ہمارے گھروں کے اندر آرام کے لیے، سہولتوں کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اے سی بھی لگوا لی ہے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے ہر سہولت کو ریڈی کر کے اور تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ قبر کے اندر قبر کی گرمی اور قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے اندر 2 چیزیں ہیں، جنت کا لباس ہے یا پھر جہنم کا لباس ہے۔ ذرا غور و فکر سے کام لیں، تنہائی کے اندر یہ سوچیں قبر کے اندر جنت کے لباس پہننے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ ذرا سوچیں اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف لگ جائیں۔ اور یاد رکھ لیں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
کہ کامیاب ہوگا وہی انسان جو پاک و صاف ہوگا اور نمازیں پڑھے گا، اور جو انسان پاک و صاف نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، وہی انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یاد رکھ لینا دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، آخرت ہی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ لہٰذا ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ شیطان ہمیں چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ہماری آخرت کو بھلا دینا چاہتا ہے، یہ ہماری زندگی ختم ہونے کے در پر ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ کیسے دھوکہ کرتا ہے، ایک ذرا نمونہ دیکھیں کہ شیخ سعدی کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ان کے باپ نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کر کے دی۔ جب وہ بازار گئے تو ایک ٹھگ نے انہیں مٹھائی کا لالچ دے کر کے سونے کی انگوٹھی لے لی، اتروا دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئے تو باپ نے کہا کہ انگوٹھی کا کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مٹھائی دینے والے نے مجھے مٹھائی دیا، میں نے اسے انگوٹھی دے دی۔ دیکھیں ایک ٹھگ نے ایک مٹھائی دے کر کے سونے کی قیمتی انگوٹھی ان سے چھین لی۔ شیطان بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے، چھوٹے موٹے فائدہ دے کر، چھوٹی موٹی آرزویں دلا کر شیطان ہم سے جنت اللہ رب العالمین کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ چھین لے رہا ہے اور چھین لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ہیلے بہانے چھوڑ دیں کہ مسجدیں بند ہیں، رمضان میں تراویح کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، ہیلے بہانے چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم کہیں پر بھی چاہے خوش کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت بندگی ہم اپنے گھروں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان کا خیر و برکت کا مہینہ یہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر بھی پا سکتے ہیں۔ اس امید میں نہ رہیں کہ چلو 8-10 دن کے بعد 3 مئی کو کھل جائیں گا اور پھر ہم وہاں سے عبادت کریں گے، یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اس امید میں نہ رہیں بلکہ ابھی سے ہی لگ جائیں، انتظار نہ کریں کھلے گا، پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن کہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت پھر بڑھا دے، کون جانتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے علم میں۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو جائے، اپنی قبر کے لیے فکر مند ہو جائے اور اپنی قبر کے لیے تیاری کریں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر، پوری دنیا کے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس رمضان کے مہینے سے کثرت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔